السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا بکم فی۔ تو بہرحال حقائق کو جاننا چاہیے، اور جو لوگ حقائق کو چھپاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو حقائق ہم نے بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں، ان کو کھول کھول کر واضح کر دیا ہے کہ کیسا اللہ غضبناک ہوتا ہے باغیوں پر، ظالموں پر، افترا پردازوں پر، جھوٹوں پر، عیاروں پر۔ جو حقائق بیان کر دیے گئے ہیں، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، پیغمبر ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اولیاء اللہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور امت مسلمہ کا ہر صاحب ضمیر انسان ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یزید کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک ملعون ترین اور خبیث ترین انسان تھا۔ یہ کسی شیعہ کی بات نہیں ہے، اہل سنت کے علماء کی، سب سے پہلے صحابہ کرام کی، تابعین اعظام کی، اور پھر ان کے بعد ائمہ فقہا کی، محدثین کی، متکلمین کی۔ یہ ان کی بات ہے، یہ ان کی تصریحات ہیں۔ یزید جو 26 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوا، وہ ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا جس سے واقف ہونا چاہیے، اور اس گھر کی تصویر کا جہاں تک تعلق ہے، وہ کیسا گھر تھا اس کے بارے میں جو کچھ محدث جلیل، مورخ کبیر علامہ محمد ابن سعد متوفی 230 ہجری نے طبقات الکبیر میں لکھا ہے، اور امام المفسرین علامہ محمد ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، اور عظیم الشان محدث، مورخ اور سوانح نگار علامہ ابن الاسیر جزری متوفی 630 ہجری نے اپنی کتاب میں جامع الاصول میں اور تاریخ میں اور صحابہ کے حالات پر جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے۔ اور نادر روزگار مفسر و محدث و مورخ علامہ ابن کثیر متوفی 774 ہجری نے اپنی تاریخ میں البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور امام المحدثین والمؤرخین علامہ ذہبی متوفی 748 ہجری نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں اور تاریخ الاسلام میں لکھا ہے۔ ان کتابوں میں جو حقائق پیش کیے گئے ہیں وہ حقائق یہ ہیں، اور جو بھی چاہے ان کتابوں سے حوالے دیکھ سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ جس گھر میں یزید پیدا ہوا، اس گھر میں سود کو جائز قرار دیا گیا تھا، اس گھر میں شراب کا کاروبار ہوتا تھا، اس گھر میں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، اس گھر میں مال غنیمت کو اور بیت المال کو اپنے لیے حلال کر لیا گیا تھا، اس گھر میں بے دریغ صحابہ کرام کے قتل کے واقعات ہوتے تھے، اور سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، اور ہزاروں تابعین کو شہید کیا گیا تھا، ان کو تڑپا کے رکھ دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح بعض صحابہ کو، اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو ذبح کیا گیا تھا، اور پھر ایک مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دی گئی تھی۔ تو اس گھر میں ایسی بدعنوانیاں ہو رہی تھیں کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی تھی، جن کے میں نے نام لیے ہیں کبار محدثین، کبار مؤرخین، سیرت نگار حضرات۔ یہ ان کی کتابوں کے بیانات ہیں۔ ان کتابوں کے بیانات کی روشنی میں جس گھر میں اس لڑکے کی پرورش ہو رہی تھی، اس گھر میں وہ دیکھ رہا تھا کہ مال حلال کر لیا گیا ہے، بیت المال پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جانیں حلال کر لی گئی ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ حضرت علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور حضرت فاطمہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور حسن و حسین کو سیدہ شبابی اہل الجنہ ماننا تو درکنار، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اور اسی یزید کی بیعت کے موقع پر تمام مورخین متفق ہیں کہ حسین کو
یعنی سیدنا امام حسین سید الشباب اہل الجنہ کو طلب کر کے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو طلب کر کے، حضرت زبیر ابن العوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو طلب کر کے، اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو طلب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ میں یزید کی بیعت لوں گا، اگر زبان کھولی تو گردن کاٹ کے پھینک دوں گا۔ تمام مورخین متفق ہیں کہ ان دھمکیوں کے ساتھ اس کو حکومت سونپی گئی تھی، جس کے کیا حالات تھے، کس گھر میں اس کی پرورش ہوئی تھی، میں آپ کے سامنے اس کے حالات اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں، بلکہ پہلے صحابہ کرام کے ذریعے، پھر تابعین کے ذریعے، پھر ائمہ اجلہ کے ذریعے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ پیش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت کو حقیقت معلوم ہو، اور جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، علم کا کتمان کیا جا رہا ہے، اس سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کو جس وقت وہ حاکم بن گیا تھا اور اپنے تکبر میں اور غرور میں اور اپنی بدعنوانیوں میں بدمست تھا، اور اس نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، یہاں تک کہ سید الشباب اہل الجنہ کو اور نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے افراد کو شہید کر دیا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ان تمام جرائم کا اصل ذمہ دار خود یزید ہے، اس نے آرڈر دیا اور اس نے حکم جاری کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک خط لکھا تھا اس کو، اور یہ لکھا، تو نے عبید اللہ ابن زیاد کو تحریری حکم جاری کیا کہ وہ امام حسین کا استقبال گھوڑوں، لشکروں، نیزوں اور تلواروں سے کرے۔ تو نے اس معاملے کو فوری طور پر نمٹانے کا حکم جاری کیا کہ اس میں دیر نہ لگائی جائے، اور تو نے ہی حسین اور ان کے ساتھ اہل بیت کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کا، عبداللہ ابن عباس کی حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ معجم کبیر جلد 10 صفحہ 241 اور صفحہ 242 میں، اسی طرح یعقوبی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں جلد 7 صفحہ 250 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ مزید جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت نمایاں ہو کر آتی ہے کہ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے بھی اس بات کی صراحت کی کہ یہ یزید تھا جس نے آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے، ان کو کسی حالت میں نہ چھوڑا جائے اور ان کو موقع نہ دیا جائے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے ملعون و خبیث انسان کو یہ آرڈر دیا تھا کہ تو اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو حسین کو زندہ نہ رہنے دے، ورنہ تجھے غلام بنا کر تیرا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ علامہ ذہبی نے تاریخ اسلام میں جلد 5 صفحہ 10 پر اور سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 305 پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح مزید انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یزید براہ راست یزید تھا جس نے حضرت حسین کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان کو موقع دیا جائے۔ عام طور پر یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جو ناصبی ہے، مجرم ناصبی گھسپیٹی ہے اہل سنت میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید راضی نہیں تھا، وہ تو رویا تھا اور اس نے یہ کہا کہ مجھ سے تو پوچھا نہیں گیا، میں تو اس پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ اس کا جھوٹ تھا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے پھر
کوئی ایکشن ان مجرموں کے خلاف جو قاتل تھے، عبید اللہ ابن زیاد، شمر ابن ذل جوشن، عمر ابن سعد، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اس نے یہ آرڈر دیا جس کا ذکر عمرو ابن سعید ابن العاص نے بھی کیا ہے، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے جو مدینہ کے گورنر تھے کہ جہاں تک تعلق ہے یزید کے قاتل ہونے کا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یزید نے خط لکھا تھا ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، کہ حسین تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور اس موقع پر یا تو آزاد رہے گا یا تو غلام بنا دیا جائے گا، یعنی حسین کو تجھے بہرحال گرفتار کرنا ہے، اور اگر وہ قابو میں نہیں آتے تو ان کی جان لے لینا ہے، تجھے بہرحال یہ کام کر کے رہنا ہے، کسی حالت میں ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور خود ابن زیاد کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس کا اعتراف کرتا ہے۔ ابن الاسیر جو صحابہ کرام کے حالات پر اسد الغابہ کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے الکامل فی التاریخ میں کہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد یہ کہتا تھا کہ جہاں تک حسین کو قتل کرنے کی بات ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یزید نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں انہیں قتل کروں، ورنہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو یہ میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے وہ اقدام کیا جس کے علاوہ اب کوئی چارہ کار میرے لیے باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی طرح متعدد مورخین نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ اس جرم کا در حقیقت یہ مجرم تھا، اور اسی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں حسین کو زندہ نہیں رہنے دینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے گھر میں حضرت علی پر گالیاں سنی تھی، حضرت فاطمہ کی شان میں اہانت کے الفاظ سنے تھے، اور حسن حسین کا مذاق ہوتا تھا اس کے گھر میں، بچپن سے وہ یہ سنتا رہا۔ پھر اس نے وہ لڑائی دیکھی تھی جس میں علی پر الزامات لگائے گئے، جھوٹ بولا گیا، جنگ کی گئی، اور علی کو قتل کرنے کی زبردست کوششیں کی گئی، یہ ساری باتیں سامنے تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان حالات میں جو ذہن سازی ہوئی وہ ذہن سازی بے انتہا خطرناک قسم کی ذہن سازی تھی۔ یزید کے بارے میں خود یزید کا جو بیٹا تھا جس کا نام بھی معاویہ تھا، اس کا خود یہ کہنا ہے، اس کے بارے میں ابن حجر حیثمی نے صواعق محرقہ میں، اور مورخ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں، اور ان کے علاوہ متعدد مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ یزید کا بیٹا معاویہ یہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ جو بات ہم پر گراں ہے وہ یہ کہ ہمیں یزید کی بری ہلاکت اور برے انجام کا علم ہے۔ میرے باپ یزید نے اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، حرم مکہ و مدینہ کو مباح قرار دیا، اور کعبۃ اللہ کو اجاڑ دیا۔ یہ اعتراف ہے یزید کے بیٹے معاویہ کا، جس نے خلافت کو قبول نہیں کیا، اور پھر اس کی جلدی ہی موت ہو گئی۔ وہ اتنا زیادہ غمگین تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا باپ جہنمی ہے، اور اس کے باپ نے نبی پاک کے اہل بیت کے ساتھ یہ مظالم کیے، اور مدینہ منورہ کو اجاڑ دیا، وہاں 10,000 صحابہ کو شہید کیا، صحابہ اور تابعین کو، اور مکہ مکرمہ میں کعبہ مقدسہ پر گولے برسائے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کو معلوم تھا، تو اس لیے وہ اس کا معترف ہے کہ یہ سارے مظالم کیے گئے ہیں۔ اور علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ زبردست محدث اور زبردست مورخ، جن پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ ناصبی حضرت علی مرتضیٰ سے بغض و عناد رکھتا تھا، بڑا ترشرو تھا، سنگ دل تھا، ظالم تھا، اجٹ تھا، شراب پیتا تھا، برے افعال سر انجام دیتا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کی ابتدا حضرت سیدنا حسین کو قتل کر کے کی، اور اختتام مدینہ منورہ کے خلاف کارروائی کر کے کی، اس لیے اس کی عمر میں برکت نہیں ہوئی، اور وہ اس دنیا سے ملعون ہونے کی حالت میں رخصت ہوا۔ جی
اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس نے پھر حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا دینا تو درکنار، مورخین اس بات کو لکھتے ہیں، علامہ سبط ابن الجوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے، واقعہ کربلا کے بعد یزید نے ابن زیاد کو اپنے پاس بلایا، اسے بہت سا مال دیا، بیش قیمت تحائف سے نوازا اور اپنی صحبت خاص میں بٹھایا، اور اس درجے بڑھایا کہ اپنی عورتوں کے پاس بھی اس لے جاتا تھا، بٹھاتا تھا، یعنی اپنا ایسا محرم راز بنایا کہ پردہ بھی ختم کر دیا۔ وہ بے حیا تو تھا ہی، تو اس نے اپنی بے حیائی میں عبید اللہ ابن زیاد کو بھی شریک کیا۔ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ اور النہایہ میں یہ لکھتے ہیں کہ اس مجرم نے ابن زیاد کو اپنی ناپاک حرکت پر کوئی سزا نہیں دی، معزول نہیں کیا، اور اس کی شرمناک کارروائی پر کوئی بات نہیں کی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس نے اکرام کیا، اعزاز کیا اور اپنے بہت زیادہ قریب کیا۔ حضرت امام ابن سعد اپنی کتاب الطبقات میں یہ لکھتے ہیں مروان کے بارے میں، جس نے مدینہ منورہ میں جرائم کیے، کہ وہ یزید ابن معاویہ کے پاس آیا تو یزید نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ پھر یزید ابن معاویہ کے مرنے تک مروان ملعون وہیں رہا۔ یہ سب جو جرائم پیشہ لوگ تھے، انہوں نے اسی طرح کی کارروائیاں کیں اور یہی عمل کرتے رہے، اس کو آگے بڑھاتے رہے۔ مزید اور جو چیز اس کی نفرت کو واضح کرتی ہے اور یہ بات بتاتی ہے کہ در حقیقت وہ جاہلیت کا انتقام لینا چاہتا تھا، اس کے بارے میں جو صاف باتیں مورخین نے اور محدثین نے لکھی ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے یزید کا، جس وقت حضرت حسین اور خاندان اہل بیت کے سر لائے گئے، جن کو شہید کیا گیا تھا کربلا میں، اس وقت وہ شعر پڑھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا، کاش کہ ہمارے وہ باپ دادے موجود ہوتے جن کو بدر میں مارا گیا تھا، آج وہ خوش ہوتے، آج ان کو خوشی ہوتی اس کی کہ ہم نے نبی کے گھرانے سے انتقام لے لیا۔ وہ اس وقت یہ کہہ رہا تھا اور اشعار پڑھ رہا تھا اور شراب کے نشے میں دھت تھا، تو اس وقت اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بہرحال انتقام لے لیا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج جو نسل ہے ہمارے باپ دادوں کی، وہ سنگریزوں کی تعداد میں ہے، اور جہاں تک تعلق ہے حضور کی جو بیٹی تھی، محمد کی بیٹی فاطمہ کی نسل کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر وہ فخر کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا تھا، اور وہ اشعار پڑھ رہا تھا جو بدر کا انتقام جب احد میں لیا گیا تو اس موقع پر جاہلی شعراء نے جو اشعار کہے تھے وہی اشعار وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الاسل حين القت بعباء بركها واستحر القتل في عبد الاسل۔ وہ فخریہ طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں نے محمد کی اولاد سے انتقام لے لیا ہے، اور یہ انتقام میں نے بدر کا لیا ہے، جس طرح سے بدر میں ہمارے باپ دادوں کو مارا گیا تھا، اب میں ان کا انتقام لے رہا ہوں، اور اس پر مجھے خوشی ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ وہ کہتا ہے، کاش بدر والے میرے آبا و اجداد نیزوں کی ضرب کی وجہ سے خزرج کی جزا اور چیخ و پکار دیکھتے، اس موقع پر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے، اور یقیناً یہ کہتے کہ میری تعریف کرتے، اور یہ کہتے کہ تو نے بڑا کام کیا ہے۔ تو وہ اس وقت اس طرح کے اشعار پڑھ رہا تھا اور فخر کر رہا تھا کہ میں نے ان سب کا خاتمہ کر دیا ہے، اور کھل کر کہہ رہا تھا میں نے محمد کی اولاد کا خاتمہ کر دیا، اور میں نے بدر کا انتقام ان سے لے لیا ہے۔
اور ان کی نسل ختم کر دی ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ حضرت علی بچ گئے تھے، علی اصغر ان کو بھی مار دینا چاہتا تھا، لیکن بس اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر تھی. جس اللہ نے ایک طرف یہ موقع دیا وقت کے فرعونوں کو کہ وہ شہید کر دیں اہل بیت کو، اسی اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ خاندان اہل بیت کا ایک فرد ایسا باقی رہے جس کی نسل پھر اتنی چلے اور یزیدی خاندان کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں، کوئی ایک نام لیوا امت میں نہ رہنے پائے، اور حضرت سیدنا حسین کی اولاد کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، اور یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جس کو باقی رکھنا چاہے وہ اسے باقی رکھتا ہے، اور جس کی قربانی اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہے، جیسے سید الشہداء حضرت حمزہ کی قربانی طے تھی، حضرت انس ابن النضر کی قربانی طے تھی، اور ان 70 صحابہ کی قربانی طے تھی جو جنگ احد میں شہید ہوئے. ایسے ہی جب اللہ نے چاہا حضرت یحییٰ شہید ہوں تو وہ شہید ہوئے، اور یہ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ یحییٰ کے بدلے میں 70,000 ان مجرموں کو قتل کرواؤں گا، اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے حسین کا، جب وہ شہید کیے جائیں گے تو یہ اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے کہ 70 اور پھر 70,000 اور پھر 70,000 کو میں کٹوا کے پھینک دوں گا. ظاہر ہے کہ بنی امیہ کا جو خاتمہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں ان کی نسل کا ایسا خاتمہ ہوا کہ پھر اس نسل کے لوگ باقی نہیں رہنے پائے. بہرحال جہاں تک تعلق ہے حضرت حسین کے سر کا، یعنی یہ مجرم فرعون اور نمرود نے نہیں کیا کہ جن کو قتل کیا جائے ان کے سر کو جسم سے جدا کر کر نیزوں پر لگا کر پھر ان کو شہر شہر پھرایا جائے، محلے محلے پھرایا جائے، ان کی اہانت کی جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے کہ ہم نے ان کو، نبی کے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، ان کو مار دیا ہے، اس پر خوشی کا اظہار ہو. تو پہلے کوفہ میں ان کے سروں کو ادھر ادھر پھرایا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب حضرت حسین کا سر تھا تو ایک لکڑی سے ان کے منہ پر مار رہا تھا. ایک صحابی وہاں موجود تھے جو تڑپ گئے کہ میں نے تو حضور کو دیکھا تھا کہ وہ بوسہ دیتے تھے اس چہرے کو. یہی صورتحال یزید کی یہاں ہوئی، جہاں اتفاق سے زید بن ارقم تھے، وہاں پر جب حضرت حسین کا سر رکھا گیا تو اپنی لکڑی سے وہ چھیڑنے لگا ان کے چہرے کو، تو حضرت زید تڑپ گئے اور اس کے بعد روتے ہوئے وہاں سے اٹھے، اور انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ میں بددعائیہ جملے کہے کہ اگر وہ سن لیتا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو زندہ نہ رہنے دیتا، ان کو قتل کروا دیتا. امام طبرانی نے حضرت زید ابن ارقم کی حدیث کو پیش کیا ہے معجم کبیر میں جلد 5 صفحہ 206 اور 210 میں. اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ درندہ خصلت اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کی نوک سے آپ کی چشمان مقدسہ اور ناک مبارک کو کچوکے لگانے لگا. حضرت زید نے کہا کہ اپنی چھڑی کو پرے ہٹا، بے شک میں نے رسول پاک علیہ السلام کو دہن مبارک کے اس مقام کو چومتے دیکھا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسے ملعون قسم کے لوگ تھے کہ ان کے لیے اسی میں دلچسپی تھی. ان کو تو فخر تھا کہ ہم نے انتقام لیا ہے بدر کا، اور اس کو بڑے محدثین اور مورخین نقل کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کا ذکر کبار محدثین نے کیا ہے اور بڑے مورخین نے کیا ہے. Don't forget to like and share this video. I'd love to hear your feedback, so please drop a comment below.